بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 19 دسمبر 2020 بروز ہفتہ، اور آج کی اسپیشل ویڈیو میں ہم دبئی یو اے کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں گے۔ اس لیے آپ نے اس تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کو اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ بھی واٹس ایپ اور فیس بک گروپس میں لازمی طور پر شیئر کر دینا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں کہ آج امارات میں خوب بارش ہوگی، لیکن کہاں کہاں بارش ہوگی اور بادل برسیں گے، اس بارے میں مکمل اپڈیٹ بھی آپ کو دے دیتے ہیں۔ امارات کے نیشنل سینٹر آف میٹیورولوجی NCM کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ آج دبئی، شارجہ، ابوظہبی اور دیگر ریاستوں میں بھی کہیں موسلادھار اور کہیں درمیانی بارش کا امکان ہے، جبکہ ساحلی اور میدانی علاقوں میں گھنے بادل چھائے رہیں گے۔ بارش کے بعد اگلے 1-2 روز سردی کی شدت میں بھی اضافہ رہے گا، جبکہ آج مملکت میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 سینٹی گریڈ رہے گا، اور محکمہ موسمیات کا اس بارے میں کہنا ہے کہ بعض علاقوں میں ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی اور رات سے لے کر کل اتوار کی صبح تک دھند بھی چھائی رہے گی۔ اور ابوظہبی پولیس کی جانب سے ڈرائیورز کو اس بارے میں وارننگ جاری کر دی گئی ہے کہ بارش کے دوران ڈرائیونگ کرنے سے محتاط رہیں، اور اگر دھند کی وجہ سے حد نگاہ کم ہو جائے تو گاڑی کو سڑک کنارے کھڑی کر کے فوگ لائٹس آن کر دیں، اور آگے جاتی ہوئی گاڑیوں سے محفوظ فاصلہ بھی آپ نے رکھنا ہے، خصوصاً اگر آپ لائن تبدیل کر رہے ہیں روڈ پر تو آپ کو ٹریفک کا خاص خیال رکھنا ہوگا تاکہ آپ کی بے دھیانی کی وجہ سے کوئی ٹریفک کا حادثہ رونما نہ ہو سکے۔ اور لازمی طور پر سڑک کنارے نصب الیکٹرانک انفارمیشن بورڈ پر دی گئی رفتار پر ہی گاڑی چلائیں گے آپ، اور گھر سے نکلتے وقت آپ موسم کی صورتحال جان لیں نیٹ کی مدد سے، تاکہ آپ کو اس بارے میں صحیح اندازہ ہو سکے۔ تو یہ نیو اپڈیٹ تھی جو کہ موسم کے حوالے سے اس حوالے سے جاری کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت سیاحتی مہم میں شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے دبئی کے بیوٹی اسپاٹ کا دورہ کیا اور دورہ کرنے پہنچ گئے۔ ہائنس عظمت شیخ محمد بن راشد ال مکتوم، نائب صدر متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران، جمعہ کے روز دبئی کے اندرونی فضائی ہٹا کے دورے پر گئے، جو ناگوار ہجر پہاڑوں اور شاندار ہٹا ڈیم کی نمائش کرنے والا ایک مشہور خوبصورتی کا مقام ہے۔ اس بار میں شیخ محمد کا دورہ متحدہ عرب امارات کی حکمت عملی کے آخری ہفتے کے روز ان کے آغاز کے بعد ہی شروع ہوا، جبکہ شیخ محمد ٹویٹر پر اپنی اور اپنے ساتھیوں کی حیرت انگیز تصاویر کا ایک مجموعہ پوسٹ کرنے کے لیے گئے تھے، جو ہٹا کی خوشیوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اور ان تصاویر میں یہ دکھایا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے VP متحدہ عرب امارات کے سائیکل چلاتے ہیں، اور عام طور پر وہ امارات کے پوشیدہ جواہرات میں سے خوبصورت مناظر میں دلچسپی لیتے ہیں۔ تو یہ نیو اپڈیٹ تھی جو کہ ان کے حوالے سے اس بارے میں جاری کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد ایک انتہائی عام ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت سابق وزیر اعظم نواز شریف کی حوالگی کے لیے پاکستان نے قانونی عمل شروع کر دیا۔ جمعہ کو پاکستان کے وزیر اطلاعات نے کہا کہ اسلام آباد نے برطانیہ کے ساتھ حوالگی معاہدے تک پہنچنے کے لیے قانونی عمل شروع کر دیا ہے، جس سے برطانیہ کے لیے سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کے حوالے کرنے کی راہ ہموار ہوگی۔ اور اس ترقی کے بعد اس ماہ کے شروع میں ایک اعلیٰ پاکستانی عدالت نے لندن میں خود ساختہ جلا وطنی میں رہنے والے نواز شریف کو بدعنوانی کے اضافی الزامات کا سامنا کرنے کے لیے وطن واپس نہ آنے پر انصاف سے مفرور بھی قرار دے دیا تھا۔ اس بار میں وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا ہے کہ برطانوی حکام کی ذمہ داری ہے کہ وہ شریف جیسے سزا یافتہ مجرموں کو وہاں نہیں رہنے دیں، جبکہ 2018 میں بدعنوانی اور منی لانڈرنگ کے الزام میں شریف کو ایک الگ کیس میں 7 سال کی سزا بھی سنائی گئی تھی۔ اس بار میں شبلی فراز نے انٹرویو میں کہا کہ ہم کوششیں کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد نواز شریف کو وطن واپس لائیں، اور پاکستان کا اس وقت برطانیہ کے ساتھ حوالگی کا کوئی بھی معاہدہ نہیں ہے، اور اس پیش رفت کے بارے میں برطانیہ کی طرف سے بھی فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ ممکنہ طور پر اس عمل میں کئی سال لگیں گے اور انہیں پارلیمنٹ میں سخت مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس بار میں نواز شریف کی پاکستان مسلم لیگ نون پارٹی اس وقت ملک بھر میں ریلیاں نکال رہی ہے، جس میں نواز شریف کے جانشین اور وزیر اعظم عمران خان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ بد انتظامیہ کی بدولت اور ملک کی معیشت کو بہتر بنانے میں ناکامی پر اس سال کے آخر تک مستعفی دے دیں، یعنی کہ مستعفی ہو جائیں اور استعفیٰ دے دیں۔ تو یہ نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ کیا ویزا جاری ہونے کے بعد امارت میں ملازمت سے انکار کیا جا سکتا ہے؟
تو اس بارے میں بھی بہت سارے لوگوں نے ہم سے سوال کیا ہے، جس کا جواب بھی ہم آپ کو قانونی طریقے سے اس بارے میں جاری کر دیتے ہیں۔ اس بارے میں ایک آدمی نے سوال کیا تھا کہ اگر مجھے کسی آجن نے کمپنی نے ملازمت کی خاطر ویزا جاری کر دیا ہے، مگر بعد میں ہمارا کنٹریکٹ کی شرط پر اتفاق نہیں ہو پاتا، اور اگر کسی ایسی صورت میں ملازمت کنٹریکٹ پر دستخط کرنے سے انکار کر دیتا ہوں، تو کیا مستقبل میں میرے امارات داخلے اور ملازمت پر پابندی تو نہیں لگ جائے گی؟ دراصل ایک خاتون نے مجھے ملازمت کے سلسلے میں امارات بلایا تھا۔ جب میں امارات آیا تو اس نے مجھے 3 سال کا ویزا جاری کر دیا، مگر اس کی جاب کا کنٹریکٹ کی شرط بہت ہی ظالمانہ تھی۔ پہلی شرط تو یہ تھی کہ مجھے صرف 650 درہم کی محدود بیسک سیلری میں کام کرنا ہوگا، جبکہ دوسری شرط یہ ہے کہ میں 3 سال تک اس خاتون کے ساتھ کام کرنے کا پابند ہوں گا، جبکہ دیگر شرائط بھی بہت سخت ہیں جو مجھے بالکل قبول نہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ ملازمت قبول نہیں کروں گا، اس لیے نوکری کنٹریکٹ پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا ہے، جس پر یہ خاتون سخت غصے میں ہے اور میرا ویزا منسوخ کروا کر مجھے وطن واپس بھیجنا چاہتی ہے۔ مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ میرے انکار پر یہ خاتون مجھ پر امارات میں داخلے پر ملازمت پر پابندی تو نہیں لگوا سکتی، اور اس معاملے میں قانون سے بھی آگاہ کر دیجئے۔ تو اس سلسلے میں دبئی کے ممتاز وکیل ڈاکٹر حسان الحیث نے بتایا کہ ہم آپ کی بات سے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک امپلائڈ کی دعوت پر امارات پہنچے ہیں، تاہم آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ امارات وزٹ ویزا پر آئے یا خاتون امپلائر نے آپ کو عارضی ورک ویزا جاری کیا تھا۔ بہرحال ہم آپ کو دونوں صورتوں میں آگاہ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک خاتون امپلائرز کے ساتھ کسی جاب ایگریمنٹ پر دستخط نہیں کیے، نہ ہی کام شروع کیا اور نہ ہی ملازمت سے متعلق کوئی فوائد یا تنخواہ لی ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ ابھی آپ کا خاتون کے ساتھ ملازم اور ملکہ کا رشتہ قائم نہیں ہوا ہے، اس لیے آپ امارات لیبر قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا۔ جب آپ نے ملازمت ہی نہیں شروع کی تو پھر آپ پر کوئی پابندی یا لیبر بین نہیں لگایا جا سکتا۔ البتہ آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ویزے کی مدت ختم ہونے سے پہلے امارات سے واپس چلے جائیں، تاکہ آپ کا ویزا چاہے عارضی ورک ویزا ہو یا وزٹ ویزا ہو، اس کے ختم ہونے پر آپ پر جرمانہ عائد نہ ہو سکے۔ تاہم اگر آپ لیبر بین کے حوالے سے اپنی تسلی کرنا چاہتے ہیں تو امارتی وزارت انسانی وسائل اور امارتائزیشن یعنی کہ MOHRE سے اپنا اسٹیٹس چیک کروا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کچھ کام کرنا ہوگا۔ نمبر 1 پر یہ ہے کہ MOHRE کی ہاٹ لائن نمبر پر آپ ایزی طریقے سے کال کر کے اپنا اسٹیٹس جو ہے وہ معلوم کروا سکتے ہیں۔ نمبر 2 پر یہ ہے کہ MOHRE کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ان کی ویب سائٹ پر بھی جا کر آپشن میں سے لیبر کمپلیمنٹ کا آپشن انتخاب کر کے بھی آپ اس بارے میں ایجنٹ سے بات کر کے اپنی تسلی کر سکتے ہیں۔